مصنف نے تمہید کلام میں چند مثالیں دی ہیں اور ان مثالوں سے کچھ نتائج کو اخذ کیا ہے۔ پہلا نتیجہ اخذ کیا ہے اس نے قضیہ شرطیہ کی تعریف، اور یہ ہم کل بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا نتیجہ اس نے اخذ کیا ہے قضیہ شرطیہ کی تقسیم، یہ بھی مثالوں سے ہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ جی، قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ متصلہ میں ایک قضیے کا دوسرے قضیے کے ساتھ اتصال کا رشتہ ہوتا ہے۔ اتصال سمجھتے ہو؟ ملا ہوا، اس کو اصطلاح میں بولتے ہیں لزوم۔ اتصال کو کیا بولتے ہیں؟ لزوم۔ یا ایک قضیے کا دوسرے قضیے کے ساتھ رشتہ ہوگا انفصال کا۔ انفصال یعنی اناد، کبھی جمع نہیں ہے۔ انفصال جو ہے وہ اجتماع کا الٹ ہے۔ اتصال کا مطلب جدا نہیں ہوں گے، انفصال کا مطلب جمع نہیں ہوں گے۔ واضح ہے؟ جب دو قضیوں کے درمیان اتصال کا رشتہ ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ قضیہ حاصل ہوگا دوسرے والا بھی حاصل ہے۔ اتصال کا مطلب یہ ہے، اگر ایک حاصل ہو دوسرا حاصل نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ پھر اتصال ٹوٹ گیا ہے۔ اور مفروض یہ ہے کہ آپ نے ان کے درمیان رشتہ اتصال کا بنایا ہوا ہے، لہذا اتصال کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان میں سے جب بھی ایک قضیہ حاصل ہوگا تو دوسرا بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب ایک کے حاصل ہونے سے دوسرا حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا حصول موقوف ہے پہلے کے حصول پر۔ موقوف ہونے کو شرط کہتے ہیں۔ موقوف ہونے کو، بچے کا اولاد کا وجود موقوف ہے باپ کے وجود پر، ٹھیک ہے نا؟ تو باپ کا وجود شرط ہے اولاد کے وجود کی۔ اچھا، اتصال سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ چلو یہ میں سمجھ لگا کتاب سے۔ الثانی، یہ یعنی دوسرا نتیجہ جو ہم نے تمہید میں بیان کی گئی مثالوں سے اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انا الشرطیۃ تنقسم الی متصلۃ و منفصلۃ۔ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ لأن النسبۃ ان کانت ہی الاتصال۔ نسبت سے مراد رشتہ ہے، رشتہ دو قضیوں کے درمیان اگر ہے اتصال کا، ٹھیک، رشتہ کیا ہے؟ ان کانت ہی الاتصال بین القضیتین، دو قضیوں کے درمیان اتصال کا رشتہ ہے۔ اتصال کیا ہے؟ اب آگے خود بتا دیتا ہے، یعنی تعلیق احدہما علی الاخری، ایک قضیہ معلق ہے، موقوف ہے دوسرے کے اوپر، یعنی ایک کا حصول موقوف ہے دوسرے کے حصول پر۔ یہ ہو گئی اس کی ایجابی صورت۔ اور نفی و ذالک، یا اس اتصال کی نفی کا حصہ ہو، یعنی اتصال کے موجود ہونے کا یا اتصال کے موجود نہ ہونے کا، یہ سال بعد چلتا ہے۔ کل مثالین الاولین، پہلی دو مثالیں جو مصنف کی تمہید میں گزر چکے ہیں سمت والی۔ فاہیا، تو یہ والا قضیہ جس میں دو قضیوں کے درمیان اتصال کا رشتہ ہوتا ہے، المسمى بالمتصلہ، اس کا نام شرطیہ متصلہ ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْانْفِصَالُ وَالْإِنَادُ بَيْنَهُمَا، اور اگر رشتہ دو قضیوں کے درمیان کس کا ہے؟ اناد کا ہے، یعنی اناد کے موجود ہونے کا ہے، یہ ایجابی جانب ہو گئی۔ اور نفی و ذالک، یا اناد کی نفی کا، یعنی اناد کے نہ پائے جانے کا ہے، یہ اشارہ سال بقضے کی طرف۔
کال مثالین الاخیرین، جیسے آخر میں بیان کی گئی دو مثالیں، کون سی؟ وہ جو حاضل عدد علما سار بہت بڑی مثال ہے. فاہیا المسمى بالمنفصلہ، اس کا نام کیا ہے؟ شرطیہ منفصلہ. جی یہ دوسرا نقطہ ہو گیا. الثالث، تیسرا نقطہ اسی تمہید سے ہم نے خرچ کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیے. تیسرا نقطہ تمہید سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ قضیہ حملیہ ہو یا شرطیہ ہو، ان میں بعض دفعہ قضیے کی کیفیت موجبہ ہوتی ہے اور بعض دفعہ کیفیت طالبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب کیفیت کبھی موجبہ ہے کبھی طالبہ ہے. موجبہ سے کیا مراد ہے؟ مثبت. ٹھیک ہے نا. موجبہ کا لفظ جو ہے کہاں سے نکلا ہے؟ ایجاز سے. ایجاز کو کیا معنی ہوتا ہے؟ شادی شدہ حضرات کو تو پتہ ہوگا. خاتون کے ایجاز کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. مطلب نہیں سنا یہ؟ اور قبول کا مد مقابل کیا ہے؟ ایجاب کا مد مقابل انکار ہوتا ہے. اچھا، تو قضیے کے اندر کیفیت یا تو ایجاد کیا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں، یا کیفیت سلب کی ہے، نفی کی ہے. ایک چیز کو اس سے آپ سلب کر رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں. لہذا جب دو صورتیں ہیں تو پھر اس نے تقسیم دیا ہے، قضیہ حملیہ ہو یا قضیہ شرطیہ. اور پھر شرطیہ کی دونوں قسم لے لیں، متصلہ بھی منفصلہ. مثال کے اندر جو ہے وہ دو قسمیں جاری ہوں گی، موجبہ کی بھی اور طالبہ. ان القضیۃ بجمیع اقسامھا، قضیے کی جتنی قسمیں ہیں جتنے بھی کی تقسیم کر کے اس کی قسمیں بنا سکتے ہو. جمیع اقسام کے اندر سواء کانت حملیتاً، چاہے قضیہ حملیہ ہو، متصلہ ہو، منفصلہ ہو، ان کی تقسیم در تقسیم جتنی قسمیں بنا سکتے ہو. سب کے اندر بے جمیع اقسامھا تنقسم الی موجبۃ و طالبۃ، یا وہ قضیہ موجبہ ہوگا یا طالبہ ہوگا. لأن الحکم فیہا، کیونکہ اس قضیے کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے، قضیے کے اندر کیا لگایا جاتا ہے؟ متصل اور منفصلہ دو نام آ گئے ہیں نا. یہ دو نام کس کے ہیں؟ لأن الحکم فیہا، قضیے کے اندر جو حکم لگایا جاتا ہے، اس حکم کے دو رخ ہیں، یا اس حکم کے ثبوت کا آپ نے جو ہے وہ جانب رکھی ہے، یا اس حکم کی نفی کی جانب مل رکھی ہے. ان کان بنسبت الحمل او الاتصال او الانفصال، اگر آپ نے قضیے میں حمل کی نسبت دی ہے. حمل کی نسبت سے کیا مراد؟ یعنی ایک چیز کو دوسری کے اوپر آپ نے حمل کیا، یعنی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ آپ نے اس کا وجود ثابت کیا ہے. اول اتصال ہے، یا ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ اتصال کے موجود ہونے کی نسبت دی ہے. اول انفصال ہے، یا انفصال کے موجود ہونے کی نسبت دی ہے آپ نے. فاہیا موجبات، یعنی یوں آپ کو کہہ دوں کہ ایک ہے موضوع ایک ہے محمول، ان کے درمیان حمل موجود ہے، اتصال موجود ہے، انفصال موجود ہے، تو وہ موجبہ ہے. اگر حمل آپ وہاں سے نفی کر رہے ہو، حمل کو وہاں سے نفی کر رہے ہو، اتصال کی وہاں سے نفی کر رہے ہو، انفصال کی وہاں سے نفی کر رہے ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ طالبہ ہو جائے گا.
وَإِنْ كَانَ بِسَلْبِ الْحَمْلِ أَوِ الْاِتِّصَالِ أَوِ الْانْفِصَالِ، اگر آپ موضوع اور محمول کے درمیان میں جو اتصال انفصال یا حمل ہوتا ہے اس کو سلب کر رہے ہو تو یہ قضیہ سالبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَعَلَى هَذَا، موجبہ سالبہ کی یہ تعریف جو ہم نے دی ہے، عَلَى هَذَا، اس تعریف کی بنیاد پہ توجہ ہے. ایک اشکال ہے اس تعریف کی بنیاد پہ. ایک قضیہ حملیہ. حملیہ کا کیا معنی ہے؟ جس کے اندر حمل موجود ہو. سالبہ کے اندر حمل موجود نہیں ہوتا. ابھی آپ نے جو تعریف کی ہے سالبہ کی، وہاں کیا کرتے ہو؟ حمل کو سلب کرتے ہو یا حمل کو موجود کرتے ہو؟ سلب کرتے ہو. کیونکہ وہاں حمل میں جب سلب کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں حمل موجود نہیں. جب حمل موجود نہیں ہے تو پھر وہ قضیہ سالبہ جو ہے اس کو آپ حملیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حمل موجود ہوگا تو اس کو آپ حملیہ کہو گے. جب حمل موجود نہیں ہے تو اس کو آپ کیا خیال ہے؟ اسی طرح قضیہ متصلہ. متصلہ کا کیا مطلب؟ جس کے اندر اتصال موجود ہے. اور سالبہ میں اتصال کی نفی ہو جاتی ہے. نفی کی وجہ سے اتصال موجود ہے. جب اتصال موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ متصلہ ہے. وہ کیسا متصلہ ہے جس کے اندر اتصال ہی نہیں ہے؟ وہ کیسا حملیہ ہے جس کے اندر حمل موجود ہی نہیں ہے؟ تو کیسا منفصل ہے جس کے اندر انتصال وجود ہی نہیں رکھتا؟ تو سوالب کے اندر ان کی جو سالبہ قضیہ ہیں ان کے اندر آپ نے وہ چیز کو جس کو آپ نے وجہ بنایا ہے تسمیہ کی، وہ وجہ جو تسمیہ کے لیے آپ نے اساس قرار دیا ہے اس کی تو آپ نے نفی کر دی ہے سالبہ میں. تو پھر آپ سالبہ کو حملیہ کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ سالبہ کو متصلہ کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ اس کو منفصلہ کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ کیونکہ یہ نام دینے کے لیے وہ چیز چاہیے اور وہ چیز آپ نے یہاں سے نفی کر دی ہے. کالجوں میں آیا یہ نہیں آیا؟ جواب اس نے دیا ہے کہ بھئی سالبہ کو ہم حملیہ کہتے ہیں مجازاً و تشبیہاً. اسی طرح سوالب کو بھی ہم متصلہ منفصلہ کہتے ہیں مجازاً و تشبیہاً. کیونکہ سوالب کی شکل موجبہ جیسی ہوتی ہے تو پھر موجبہ والا نام ہم سوالب کو بھی دے دیتے ہیں. ورنہ حقیقت آپ کا اشکال ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعہ ان پر یہ نام ثابت نہیں آتا. کیونکہ نام ثابت آنے کے لیے جو نکتہ ہے، جو نکتہ وجہ ہے تسمیہ ہے، وہ اس کے اندر مقصود ہوتا ہے. وَعَلَى هَذَا، یہ جو ہم نے تعریف دی ہے موجبہ کی سالبہ کی، اس تعریف کی بنیاد پہ فَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الْسَالِبَةِ، سالبہ کا حق نہیں ہے ان تسمى حملیہ اور متصلہ اور منفصلہ. راسن یہ جواب شروع ہو گیا ہے. لہذا حق نہیں رکھتا کہ آپ سالبہ کو حملیہ کا نام دو، متصلہ کا نام دو، منفصلہ. کیوں؟ لأنها سالب الحمل، کیونکہ اس کے اندر حمل سلب ہو گیا. جب حمل اس کے اندر موجود نہیں ہے تو حملیہ نام کیسے ہو جائے گا؟ سلب اور اتصال، اتصال موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہاں متصلہ نام کیسے ہو جائے گا؟ واقعہ. ولیکن لیکن ہم نے پھر بھی یہ نام سالبہ کے اوپر یہ حملیہ کا یا متصلہ کا یا منفصلہ کا جاری کیا ہے. کیوں؟ تشبیہاً لہا بالموجبہ سے، کیونکہ ان کی شکل مشابہ ہے موجبہ کے ساتھ. سمیت بیس میں ہے، اس وجہ سے ہم نے موجبہ والا نام ان کو بھی دے دیا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا آگے کیا لفظ ہے بھائی؟ وَيُسَمَّى الْإِجَابُ وَالْسَلْبُ كَيْفُ الْقَضِيَّةُ، یہ جو ایجاب اور سلب ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قضیے کی کیفیت، حالت. ٹھیک ہے نا؟ کیف الحال، کیسے ہو، ٹھیک ہو، نہیں ہو. کیفیت یہ کیا ہے؟ قضیے کی کیفیت ہے. لِأَنَّهُ، اچھا اس کو آپ نے پھر کیفیت کا نام کیوں دیا ہے؟ لِأَنَّهُ يُسْأَلُ بِكَيْفَ الْاِسْتِفْهَامِيَّةِ، کیونکہ کیفیت کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے وہ کیفا کے ذریعے کیا جاتا ہے. مثلا زید کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو کہو گے کیفا زید، جواب میں آپ کہو گے عالم، اگر ایجابی نسبت ہے. لیس بعالم، چلو اس کی نسبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ زید کے بارے میں سوال کیفا کے ذریعے کہ کیفا زید شاعر او لیس بشاعر. کیفا زید آپ کہیں گے مریض او لیس بمریض. اچھا، ان ثبوت و عدم ہی، کیفا کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اس کے ثبوت کے بارے میں یا عدم ثبوت کے بارے میں. خلا تیسرا نقطہ ہے یا نقطے مکہ ہیں؟ نقطے ختم ہو گئے ہیں بھائی. اب یہ نئی بحث شروع ہو رہی ہے، نئی ہیڈنگ ہے، ذرا توجہ فرمائیے. تتیمہ ہی سمجھیں پھر بحث کا. اب جو بحث ہم شروع کرنے لگے ہیں،
اجزاء القضیہ، قضیے کے اجزاء کتنے ہیں؟ مصنف نے بہت ہی سیدھے سادے طریقے سے یہ بحث بیان کی ہے، لیکن اگلی پچھلی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ بحث بڑی دقیق اور رد و خط کی صورت میں ذرا واضح بحث نہیں ہے، بھری پڑی ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ مصنف کے اسلوب کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اس بحث کو آسان لفظوں میں بیان کریں تاکہ آپ کو صحیح گراؤنڈ بحث کا سمجھ آ جائے۔ ایک ہے اجزاء القضیہ کی بحث اور ایک ہے اجزاء التصدیق کی بحث۔ تصدیق اور چیز ہے، قضیہ اور چیز، اور ان دونوں کے اندر بحث ہے اجزاء کے بارے میں۔ قضیے کے کتنے اجزاء ہیں، تصدیق کے کتنے اجزاء ہیں، اور تصدیق تعلق قضیے سے پاتی ہے، مفرد سے نہیں پاتی، ٹھیک ہے نا؟ ایک مفرد ہے، ایک قضیہ ہے، دو مفرد جوڑ دیے جائیں تو قضیہ بن جاتا ہے۔ تصور کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مفردات کے ساتھ۔ تصدیق کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قضیے کے ساتھ۔ تو چونکہ تصدیق نے پھر قضیے کے ساتھ تعلق پانا ہوتا ہے، اور پھر تصدیق میں بھی بحث موجود ہے اجزاء کی، اور قضیے کے اندر بھی بحث موجود ہے اجزاء کی، جس کی وجہ سے بحث خلط ہو گئی ہے کہ یہ کس کے اجزاء کی بحث چل رہی ہے۔ اور یہ توہم موجود ہے شارحین کی عبارت کے اندر، جہاں سے طلباء کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اب میں نتیجہ کیا اخذ کرنا ہے کہ اجزاء کے قضیے کی بحث کر رہا ہے یا تصدیق کے اجزاء کی بحث کر رہا ہے، متوجہ ہوگا۔ لہذا یہ دو الگ الگ چیزیں آپ سائڈ پہ کر لیں تاکہ نتیجہ آپ حاصل کر سکیں۔ تو ایک بحث جو ہے وہ قضیے کے اجزاء کے بارے میں ہے، دوسری تصدیق کے اجزاء کی ہے۔ اور تصدیق کے اجزاء کی بحث اسی صورت میں آتی ہے کہ اگر آپ قائل ہو جائیں کہ تصدیق مرکب چیز ہے، اور اگر آپ قائل ہو جائیں کہ تصدیق بسیط چیز ہے تو پھر اجزاء کی بحث نہیں آتی، مرکب تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ تصدیق میں بحث ہے کہ یہ مرکب ہے یا بسیط ہے۔ تو جو مرکب کے قائل ہیں پھر وہ اپنا نظریہ دینے کے بعد فوراً اس کے اجزاء کی بحث میں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مرکب تو مان لیا ہے تو اب یہ کتنی اجزاء سے مرکب ہے، اور وہ اجزاء کہاں سے لائیں گے؟ یہی جو قضیے کے اجزاء ہیں، انہیں اجزاء کو اٹھا کے کدھر لے جائیں گے؟ تصدیق کے اجزاء میں۔ تو پتہ چلا نا جہاں سے جو شبہ پیدا ہوا ہے، یعنی وہی اجزاء جو قضیے کے ہیں وہی آگے تصدیق کے اجزاء کے طور پہ کام آنے ہیں، اس لیے بحث جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے کہ اب کس کے اجزاء کی بحث چل رہی ہے۔ لہٰذا دو نقطے الگ الگ کر لو۔ ابھی ہم بحث کس کی کر رہے ہیں؟ قضیے کے اجزاء۔ مصنف نے کہا ہے کہ قضیے کے 3 اجزاء ہیں، کلنا انا کل قضیہ لہا طرفان و نسبتن ففی کل قضیۃ ثلاثۃ اجزاء۔ طرف دے دی نا اس میں، قضیے کے اجزاء کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ الطرف الاول المحکوم علیہ، ایک پہلا جز جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ محکوم علیہ، ویسمى موضوع۔ طرف ثانی یعنی دوسرے جز کا نام کیا ہے؟ محکوم به، ویسمى محمول۔ تیسرے جز کا نام کیا ہے؟ اعلی نسبہ، والدال علیہا، اور نسبت پر دلالت کے لیے جو لفظ قضیے کے اندر استعمال ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رابط۔ موضوع کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ وضع سے۔ وضع کا کیا معنی ہے؟ رکھنا، وضعتھا فی البیت، یعنی گھر میں رکھ دیا مدعا، ٹھیک ہے جی۔ تو وضع کا معنی کیا ہے؟ رکھنا۔ اس لیے ہم کیا بولتے ہیں کہ تیرے والدین نے تیرا نام کیا رکھا ہے، تو اردو میں کیا ہاں عربی میں کیا بولتے ہیں؟ یہ نام اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ کہے پھر ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اچھا، تو موضوع کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ وضع سے۔ وضع کا معنی ہے رکھنا۔ محکوم علیہ کو موضوع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پہلے اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے چھانے کے اوپر محمول کو سوار کیا جائے، ٹھیک ہے نا، یا اس کے چھانے سے کندھے سے محمول کو اتار لیا جائے، تو پہلے ان کو بٹھایا جاتا ہے
پھر اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے. بوجھ لادنے کو عربی میں عمل کہتے ہیں. ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ جانے کو نقل اور بوجھ لادنے کو کیا بولتے ہیں؟ حمل. اس لیے لفظ بولتے ہیں الحمل والنقل. ٹھیک ہے. تو یہ جو محمول ہوتا ہے نا گویا ایک صفت ہے جس کو آپ اس کے کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں, اس لیے اس صفت کو کیا بولتے ہیں؟ محمول, یعنی جس کو حمل کیا گیا ہو. پہلے موضوع رکھا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے, تو اس کے کھانے کے اوپر سے اس کو سوار کیا گیا ہے. واضح ہو گئی بات. اس کا نام موضوع رکھا ہے, اس کا نام محمول رکھا ہے اس مناسبت سے. پھر موضوع اور محمول کو آپس میں جو چیز جوڑتی ہے اس جوڑنے والی چیز کا نام کیا ہے؟ نسبت. اگر یہ نسبت ہٹا دی جائے تو پھر یہ دو مفرد ہو جائیں گے, قضیے کی شکل میں نہیں ہے. تو النسبت تو وحد بینہما, نسبت ہی ان دونوں کے درمیان جوڑ کے ایک چیز بنانے کا کام کرتی ہے. لفظوں پہ دھیان دو یار, محنت کر رہا ہوں میں. نسبت ان چیزوں کو جوڑ کے کیا کرتی ہے؟ ایک بنا دیتی ہے. اگر نسبت ہٹا دی جائے تو پھر یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں, چاہے واحد شمار نہیں ہوتے. موضوع محمول تو محسوس ہوتا ہے, ان کے زبان سے تلفظ کیا جا سکتا ہے, لکھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. نسبت نظر آنے والی چیز نہیں ہے, لیکن اس کے وجود کو عقل مانتی ہے کہ وہ یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں سے ایک بات سن لو, یہ دو چیزوں کے درمیان جوڑنے کا کام جو چیز کرتی ہے اس کو نسبت بولا جاتا ہے. ہماری زبان میں اس کو رشتہ بولا جاتا ہے. اردو میں ہم سے کیا بولتے ہیں؟ رشتہ, تعلق. یہ جو رشتہ ہوتا ہے, جو تعلق ہوتا ہے نا, یہ نظر نہیں آتا, صرف اس کی دو اطراف نظر آتے ہیں. اگر زید اور خالد بھائی ہیں تو زید خالد نظر آئیں گے, درمیان جو اخوت کا رشتہ ہے وہ نظر آئے. زینب اور زید اگر میاں بیوی ہیں تو طرفین نظر آئیں گے, درمیان میں جو رشتہ زوجیت ہے رشتہ نظر آئے. رشتہ ایک مانوی چیز ہے جس کے وجود کو تو عقل تسلیم کرتی ہے, مگر آپ اس کا تلفظ نہیں کر سکتے, آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے. طے ہو گئی بات. مصنف کے نزدیک قضیے کے اندر اجزاء ہیں تین, موضوع, محمول, اور درمیان میں وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ. دو نظر آئیں گے, تیسری چیز نظر نہیں آئے گی. کچھ علماء نے کہا ہے کہ بھائی ایک چوتھا جز بھی موجود ہے. تو جو ہے ایک چوتھا جز بھی موجود ہے. سر وہ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا؟ جی وہ بھی اس نسبت کی طرح نظر نہیں آتا, اس کے وجود کو عقل تسلیم کرتی ہے, کیونکہ وہ قابل محسوس, قابل مشاہدہ نہیں ہے. اس وجہ سے کچھ علماء کی عقل نے اس کے وجود کو تسلیم کیا, تو جن کی عقل نے تسلیم کیا انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ قضیے کے ذات چار ہیں, دو محسوس ہوتے ہیں, دو محسوس نہیں. اور کچھ نے کہا کہ نہیں بھائی ہماری عقل اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہی ہے, لہذا ہم اس چوتھے جز کے وجود کو نہیں مانتے. تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اجزاء کتنی ہیں؟ تین ہیں. اور چوتھا جز سن لو, جن کی عقل نے تسلیم کیا ہے ان کی عقل کی ترجمانی دے رہا ہوں. ہر کوئی اپنی عقل کا ذمہ دار آتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں قضیہ جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہوتی ہے حکایت, اس کے اندر ہوتی ہے اطلاع. قضیے کے اندر اطلاع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کے اندر اطلاع نہ ہو قضیے نہیں. قضیے کے اندر کیا ہے؟ اطلاع. اور وہ اطلاع اور خبر کس کی ہے؟ ایک واقعے کی ہے. اس واقعے کو بولتے ہیں محکی عنہ, اور اس خبر کو, اطلاع کو کہتے ہیں حکایت. تو جو ہے
یہ جو تم نے قضیہ بولا ہے یہ دراصل حکایت ہے، یہ قضیہ دراصل اطلاع ہے، کس کی؟ اس واقعے کی، اس ماہ کی انہو کی۔ جب یہ اطلاع ہے تو اطلاع پھر مطابق اور موافق بھی ہو سکتی ہے، غیر موافق بھی ہو سکتی ہے۔ موافق ہے تو اسے کہتے ہیں وقوع، غیر موافق ہے اسے کہتے ہیں لا وقوع۔ یہی اس کو اب وقوع لا وقوع کہو، مطابقت عدم مطابقت کہو، جو نام بھی دے لو۔ یہ جو تم نے قضیے میں لفظ تعریف میں بولا ہے نا، یہ تعمیل الصدق والکذبا، موضوع بھی نظر آ گیا ہے، محمول بھی نظر آ گیا ہے، نسبت بھی نظر آ گئی، وہ یہ تعمیل کہاں ہے؟ توجہ ہے بیگم صاحب؟ قضیے میں موضوع بھی آپ کو معلوم ہو گیا نا، محمول بھی معلوم ہو گیا، نسبت بھی آپ کو معلوم ہو گئی، یہ تعمیل کی طرح۔ یہ تعمیل سے مراد وہی مطابقت اور عدم مطابقت ہے، وہ ہے یہ تعمیل۔ یعنی احتمال ہے کہ جو خبر آپ کو ملی ہے یہ اس واقعے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے مطابقت، تو یہ تعمیل سے مراد وہی وقوع اور لا وقوع ہے۔ لہذا وقوع اور لا وقوع جو ہے وہ اس قضیے کا چوتھا جز ہے، اور وقوع لا وقوع جو ہے وہ بھی اسی نسبت کی طرح ہے، نظر نہیں آتا مگر اس کا وجود ہے۔ بھئی نسبت کی طرح ہے تو پھر نسبت دو کے درمیان ہوتی ہے، بھئی وہ بھی دو کے درمیان ہے، بھئی اس کے وہ دو کون سے ہیں جس کے وہ درمیان ہے؟ کہتا ہے ایک سائڈ پہ رکھو اس واقعہ کو، ایک سائڈ پہ رکھو اس پورے قضیے کو جو تین اجزاء کا مجموعہ ہے۔ توجہ ہے؟ ایک سائڈ پہ جس کو رکھو اس قضیے کو جو تین اجزاء کا مجموعہ ہے، ایک سائڈ پہ جس کو رکھو واقعے کو، یہ جو درمیان میں وقوع اور لا وقوع ہے اس نسبت، جیسے وہ موضوع محمول کے درمیان نسبت تھی، یہ وقوع اور لا وقوع ویسے ہی اس کی شکل ہے، ایسے نسبت دو کے درمیان کی ویسے ہی شکل ہے وقوع اور لا وقوع۔ تو بات میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ لہذا یہ قضیے کا کیا ہے؟ چوتھا جز ہے۔ یہ جو تین اجزاء ہیں ان کا تصور عقل حاصل کر لیتی ہے قضیے کو سنتے ہی، قضیے کو سنتے ہی عقل ان دونوں تینوں کا تصور جو چوتھا ہے اس کا ادراک عقل کو حاصل نہیں ہوتا۔ کب جا کے ہوتا ہے؟ بعد الدلیل والشہادت والقرائن۔ تو چونکہ اس چوتھے جز کا ادراک دلیل اور شواہد و قرائن کے بعد آتا ہے، تو دلیل اور شواہد و قرائن کے بعد جس چیز کا ادراک حاصل ہو وہ ادراک یقینی ہوتا ہے، اور مقرون بالیقین کو تصدیق کہتے ہیں۔ لہذا تصدیق نے آ کے تعلق چوتھے جز کے ساتھ پانا ہے۔ لہذا قضیے کے یہ چار اجزاء ہیں، چوتھے جز کے ساتھ آ کے تصدیق نے تعلق پانا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تصدیق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قضیے کے ساتھ ہے، نہ کہ مفردات کے ساتھ۔ اگر قضیے کے تم چار اجزاء نہیں مانتے ہو تو تصدیق تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لہذا اجزاء کتنے ہیں قضیے کے؟ چار ہیں۔ واضح نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اب چار ہیں یا تین ہیں، میں نے وہ کہانی آپ کو سنا دی ہے، فیصلہ ہر ایک نے اپنے اپنے عقل کے مطابق کرنا۔ کل نہ کہاں گیا بھائی؟ وکیل شرطیہ پہ اور قضیہ شرطیہ کے اندر بھی بے عین ہی اسی طرح تین ہی اجزاء بنیں گے، لیکن ان اجزاء کا ہم نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہاں ہم نے موضوع محمود رکھا تھا، ادھر ہم اس کا نام کیا رکھیں گے؟ مقدم اور تعلیل۔ السلام علیکم، ٹائم اوور ہو چکا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔